سب سے آخری سورہ مبارکہ کون سی نازل ہوئی ہے؟ بڑا کو پتا بڑا ساڑھے تو ہی ہے، تیرے کو پوچھنا ہے، تینوں نہیں پتا۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری سورہ سورہ ناس ہے، قل اعوذ برب الناس، مگر نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ رب العزت کی نصرت آ گئی۔ یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ جو آخری حکم نازل ہوا ہے وہ استغفار کرنے کا ہے۔ پھر اب نے کہا کہ اب مدد بھی آ گئی، فتح بھی مل گئی، سارا کچھ ہو گیا، کیا کر اب فاستغفر اللہ، بس اللہ کی بارگاہ میں استغفار پیش کر۔ اور یہ مہینہ بھی، اور بالخصوص اس مہینے کا آخری عشرہ بھی، اور بالخصوص آخری عشرہ کی آخری چند گھڑیاں بھی یہ استغفار کا تقاضا کر رہی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، رب کا قرآن کہتا ہے ایمان والو سچی پکی اور سچی توبہ کر لو۔ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو ہم نے خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور یہ عشرہ بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا عشرہ ہے۔ اب کیسے بچایا جا سکتا ہے اور توبہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو سن لیں، یہ جو توبہ والا معاملہ ہے نا، اس کے اندر بڑی کمپلیکیشنز ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج کل کچھ علماء بھی لوگوں کو عبادات سے دور کرتے نظر آتے ہیں۔ اکثر و بیشتر سننے میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کو 4 رکعت ادا کر لیں، اس طرح ادا کر لیں، تفصیل کے اندر جاؤں گا، وقت زیادہ لگ جائے گا، تو پھر ساری جو پچھلی قضائے عمری ہے، جتنی نمازیں چھوٹی ہیں وہ ساری کی ساری ادا ہو جائیں گی۔ ایسا کہیں نہیں ہے۔ بخاری میں نے پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، نسائی پڑھی ہے، ابن ماجہ پڑھی ہے، سنن نبی داؤد پڑھی ہے، سیاہ ستہ الحمدللہ پڑھی ہے، کہیں جو حدیث کی معتبر کتابیں ہیں ان کے اندر ایسا کوئی عمل موجود نہیں۔ بلکہ یہ جو ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ سے بھی کسی غلط کام کے کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ معاف ہوتا ہے۔ اگر کسی کا آپ نے مال ناحق کھایا ہے، اس کے مال پر قبضہ کر بیٹھے ہیں، تو توبہ سے وہ مال آپ کا نہیں معاف ہو گیا، جس کا مال ہے اس کو لوٹانا ہوگا۔ توبہ کی نمازیں قضا کرنے کا گناہ معاف ہو گیا، مگر جو نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں ان کی قضا آپ پر لازم ہے۔ توبہ کی، جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، اس کا گناہ اللہ اپنی رحمت سے چاہے گا تو معاف کر دے گا، مگر اگر آپ ظاہری حیات کے اندر ہیں اور وہ بندہ بھی زندہ ہے تو اس کی بارگاہ میں جا کر اپنی عرضی پیش کرنا، اپنی گناہ پر ندامت اختیار کرنا، اس سے معافی طلب کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کا مال ہڑپ کر کے کھا جاؤ تو بعد جا کے میں توبہ کر لوں گا۔ جس کا دینا ہے اس کا دینا ہے۔ کسی سے قرض لیا ہے وہ دبا جاؤ، کھا جاؤ، ہضم کر جاؤ، ڈکار مار جاؤ، بعد میں توبہ کر لینا، نہیں۔ توبہ سے جو آپ نے کسی سے زیادتی کی ہے اس کا گناہ معاف ہوگا، اس کا مال آپ نے دینا ہے، جس سے ادھار لیا تھا اس کا قرض چکانا ہے، وہ آپ پر ابھی بھی لازم و ملزوم ہے، وہ نہیں چکائیں گے خلاصی نہیں ہوگی۔ بیٹی کا حق آپ دبا کر بیٹھے ہیں، بہن کا حق آپ کھا کے بیٹھے ہیں، آپ بہت بڑے ڈاکو ہیں، جائیں جہاں جو سے مرضی مفتی سے فتویٰ لے لیں، آپ ڈاکو ہیں۔ چور اور ڈاکو کے اندر فرق ہوتا ہے۔ چور جو ہے نا وہ چوری سے، کسی کی عدم موجودگی میں کسی سے آنکھ چرا کر کسی کا مال ہتھیاتا ہے، ڈاکو سرعام چھینتا ہے۔
اس لیے چور اور ڈاکو کے اندر فرق ہے. آپ سرعام اگر بیٹی کا حق کھائے بیٹھے ہیں، بہن کا حق کھائے بیٹھے ہیں، تو آپ تو ڈاکو ہیں. آپ کی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں جا کے بیت اللہ میں جا کے ٹکریں لگانا اور رونا دھونا کسی کام نہیں آئے گا جب تک آپ نے بیٹی کے حق کو ادا نہ کیا. ہمارے نبی کا کیا طریقہ رہا ہے؟ آپ بیٹیوں سے بہت محبت فرمانے والے ہیں. جب بھی آپ کسی غزوہ پر جاتے یا کسی سفر پر جاتے اور سب سے آخر میں اپنی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر جاتے، سب سے آخر پر. کیوں کہ جدائی کا جو لمحہ ہے وہ کم رہے. آپ اپنے بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیتے، پیار کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے اپنی شہزادی اپنی بیٹی سے ملتے. اور ہمیں بھی یہ تلقین کی گئی ہے کہ جب بھی کسی شے کی تقسیم، یہ جو وراثت کے معاملات ہیں نا، کہ یہ 2 حصے بیٹے کے اور 1 حصہ بیٹی کا، یہاں میں بھی آغاز پہلے بیٹی سے ہوتا ہے کہ 1 حصہ بیٹی کا تقسیم کریں، پہلے بیٹی کو عطا کریں اور اس کا دگنا جو ہے وہ بیٹے کو عطا کریں. بیٹی کو پہلے ادا ہوگا اور اس کا جو دگنا ہے اس کا دگنا جو ہے وہ بیٹے کو ادا ہوگا. گھر میں کوئی چیز لے کے آئیں، کوئی پھل لے کے آئیں، کوئی فروٹ لے کے آئیں، کوئی اچھا کھانا بنائیں، سب سے پہلے بیٹی کو عطا کریں. تقسیم کا آغاز بیٹی سے کریں، بعد میں بیٹوں کی طرف بڑھیں. پیار کریں، محبت کا اظہار کریں، پہلے بیٹی سے کریں، بعد میں بیٹے کی طرف بڑھیں. یہ شریعت نے ہمیں قانون دیا ہے. مگر آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بیٹی کے لیے وراثت کے اندر رکھے گئے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، دینے کا نام نہیں لیتے. کو مانگ لے تو ہم پھر اس سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں، جینا مرنا اس سے ختم کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیے، یہ ماہ مقدس ماہ رمضان کے روزے اور یہ گریہ زاری اور یہ توبہ اور عبادات و ریاضات جو ہیں، یہ آپ کو کسی کے حق کھانے کی جو گناہ ہے اس سے بچا نہیں سکیں گے. تو جس کا حق ہے حقدار تک اس کا حق پہنچانا ہوگا. اسلام نے، رب کے قرآن نے سب سے زیادہ معاملات پر زور دیا ہے. عبادات سے بھی بڑھ کر اپنے معاملات کو درست کرنے کا حکم دیا ہے. اپنے لین دین کے اندر شفافیت لانے کا حکم عطا فرمایا ہے. لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم عطا فرمایا ہے. 2 قسم کے حقوق ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں. نماز، روزے کے اندر، حج کے اندر اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مگر حقوق العباد کے اندر کمی بیشی رہی تو جب تک بندے بندوں کے حقوق کو معاف نہیں فرمائیں گے، اللہ رب العزت بھی اس کے حقوق کو معاف نہیں فرمائیں گے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر اللہ راضی ہوگا اس کا بھی طریقہ رب یہی اپنائے گا کہ سب سے پہلے اس بندے نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے دوست، اس کے بھائی، اس کے مسلمان یا کافر یا جس کے ساتھ بھی معاملہ ہے، اس شخص کو راضی کریں گے، وہ راضی ہوگا تو پھر رب راضی ہوگا اور پھر رب اس بندے کو معاف کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل بروز محشر 2 لوگ جو ہیں وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو ایک شخص جو ہے وہ مطالبہ کرے گا، یا باری تعالیٰ، اس شخص نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، آج بدلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، مجھے انصاف دیا جائے، میرے ساتھ عدل کیا جائے. لیکن اس بندے کے بلڑے میں کوئی شے نہیں ہوگی. کئی فتح سناؤ ابھی کئی فتح سناؤ بھی عقی کا ولم یبقا من حسنات شیء، اس کے بلڑے میں کوئی شے نہیں ہوگی، کوئی نیکی نہیں ہوگی. پھر اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت جو مطالبہ کرنے والا ہوگا اس کو کہے گا، اون زور فل جنان، میری جنت کی طرف نگاہ ڈال. جنت اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، وہ جنت کی طرف دیکھے گا. اس کے اندر ایک عالی شان محل ہوگا جو ہیرو جواہرات سے مزین ہوگا، طرح طرح کی اس کے اندر رب کی نعمتیں ہوں گی. وہ بڑا حیران ہوگا.
بندہ کہے گا یا باری تعالیٰ یہ اتنا عالی شان محل تیرے کس نبی کا ہے؟ رب فرمائے گا یہ محل میں نے کسی نبی کے لیے تو نہیں رکھا، میں نے تو یہ بیچا ہی نہیں ہے، ابھی دیا ہی نہیں ہے، کسی کے نام الاٹ ہی نہیں کیا۔ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ کس رسول کے لیے ہے، کس ولی کے لیے ہے، کس نیک بزرگ کے لیے یہ تو نے عالی شان محل عطا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہے گا کہ اے میرے بندے یہ میں نے ابھی کسی کو عطا نہیں کیا۔ بندہ پوچھے گا یا باری تعالیٰ اس محل کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا بندے اس کی قیمت تیرے پاس موجود ہے۔ بندہ بڑا حیران ہوگا کہ یا باری تعالیٰ یہ آج روز محشر نہ تو کوئی مال چلنا ہے، نہ کوئی دولتیں، نہ کوئی ڈالر، نہ کوئی درہم، نہ کوئی دینار، نہ کوئی روپیہ، نہ کوئی پیسہ، یہ تو نیکیوں کے سودے ہیں۔ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ میرے پاس اگر کوئی نیکی ہوتی تو میں اپنے بھائی کے ساتھ اس بات کی کیوں بحث کرتا کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تو مجھے آج انصاف دیا جائے۔ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے۔ معاف کرنا تیرا کام ہوگا، یہ جنتی عالی شان محل تیرے نام لگانا میں اللہ رب العزت کا کام، یعنی معاف کرنا اتنا بڑا صلہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا جب تک ہم حیات ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم نے جس کا بھی حق دبایا ہے، کسی کا مال حق کھایا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، تو حقدار تک اس کا حق پہنچانا یہ لازم و ملزوم ہے۔ حضور علیہ السلام ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جس کے ذمہ قرض واجب الادا ہوتا تھا۔ آج ہم اس نیت سے قرض لیے جاتے ہیں کوئی نہیں جاتا، ایسا کیڑا دینا ہے، لیکن مرنا تو ایک دن ہے نا۔ اور وہاں پہ جا کر آپ کو اپنے جو نیک اعمال ہیں وہ دے کر، اور نیک اعمال اگر ختم ہو گئے پھر دوسرے شخص کے گناہ اپنے پلڑے میں ڈلوا کر اس قرض کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ نے بڑی مشکل سے تہجد پڑھی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوں گی، حج کیے ہوں گے، زکاتیں دی ہوں گی، فطرات دیے ہوں گے، صدقات دیے ہوں گے، لیکن وہاں بھی ہو سکتا ہے چند کوڑیوں کے بدلے آپ کا سبھی کچھ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے، ٹائم کافی ہوتا جا رہا ہے، آخری بات، صحابہ موجود تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ کوئی جانتا ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال موجود نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار کی کمی ہو، جس کے پاس گھر اچھا نہ ہو، جس کے پاس لباس نہ ہو، ہم اسے مفلس کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میری امت کا مفلس وہ شخص نہیں ہوگا جس کے پاس دنیا کا مال نہیں ہوگا، بلکہ میری امت کا وہ شخص مفلس ہوگا جب وہ رب کی بارگاہ میں آئے گا، اس کے نامہ مال کے اندر بڑی نیکیاں ہوں گی، وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، اس نے بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں گے، بڑے حج کیے ہوں گے، بڑے عمرے کیے ہوں گے، بڑی صدقاتیں دی ہوں گی، بڑے صدقات و فطرات ادا کیے ہوں گے، مگر اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، بیٹی کا حق کھایا ہوگا، بہن کا حق کھایا ہوگا، ہمسائے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہوگا۔ وہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں آئے گا تو جب رب انصاف کرنے پر آئے گا اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو عطا کر دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے ظلم اور زیادتی کی ہوگی، اور جب حساب ہوگا اس کے پلڑے میں سوائے گناہوں کے کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی۔ اور جب وہ آیا تھا وہ جنتی سمجھا جا رہا تھا، لیکن جب حساب ہوگا وہ سوائے جہنمی کی اور کسی شے کے حقدار نہیں ہوگا۔ اس لیے رمضان المبارک کے آخری لمحات ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ہم سے بچھڑ رہا ہے۔ یہ رمضان، یہ مبارک گھڑیاں جس کے تراویح کے اندر ایک ایک سجدے کے بدلے ہمیں 1000 نیکیاں بلکہ 1500 نیکیاں ملتی رہیں، اور ایک ایک سجدے کے بدلے
ایک عالی شان محل ہمیں ملتا رہا جس کے ہیرو جواہرات کے 60 دروازے تھے. ہمیں ایک ایک سجدے کے بدلے جنت کے اندر ایک عالی شان درخت ملتا رہا جس کے گرد اگر اعلیٰ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس کے گرد چکر مکمل نہیں ہوتا, اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. اتنی بڑی نیکیاں, نفل پڑھتے رہے فرض کا ثواب ملتا رہا, فرض پڑھتے رہے 70 فرضوں کا ثواب ملتا رہا. رب کی رحمت چھما چھم ہم پر برستی رہی, شیاطین جکڑے رہے, رب کی رحمت کی 300 دروازے کھلے رہے. وہ سارے دروازے, وہ ساری رحمتیں اور بخشش کی گھڑیاں ہم سے جدا ہو رہی ہیں. جدا ہوتی ہوئی گھڑیوں سے استفادہ کریں اور سچے پکے اور سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور جس کا جو حق دینا ہے, کسی سے قرض لیا ہوا ہے, کسی کا مال کھایا ہوا ہے, کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے, زیادتی کی ہوئی ہے, تو یاد رکھیے ابھی وقت ہے, سانسیں چل رہی ہیں. سانسیں رک گئیں تو پھر اس کا حساب بڑا کڑا ہوگا. اس لیے سانسوں کی مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے معاملات کو درست کریں اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی بھی مانگیں اور اس کا حق بھی ادا کریں. اللہ رب العزت